السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بہت ہی معزز بھائیوں، حسن اتفاق کہ آج کے اس سیشن کا آغاز ہمارے محترم قاری صاحب نے تلاوت کے ذریعے سے جہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اسی میں ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ آج جس جگہ سے تلاوت کا آغاز کیا گیا، اس سیشن کے لیے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 26 جہاں سے آج کے قاری صاحب نے تلاوت کا آغاز کیا، اس میں مشرکین عرب کا ایک دعویٰ ہے اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں اس کا جواب ہے۔ دعویٰ کیا ہے اور جواب کیسے سامنے آیا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ پہلی آیت جو قاری صاحب نے آج کی تلاوت کی۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے دین کا پرچار کیا کرتے تھے، تو مشرکین عرب نے آپ کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم اس دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، توحید ورسز شرک، قرآن مجید ورسز ان کی کہانیاں، اس کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آئے دن توحید کی دعوت سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، باوجود اس کے کہ انہیں بہت سخت تکلیفوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کے باوجود مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کا ذکر ہے اس آیت میں۔ فیصلہ یہ کیا قرآن کریم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے طے کیا کہ آئندہ سے کسی کو قرآن کریم پڑھنے سننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اتنا شور مچاؤ کہ لوگ اطمینان کے ساتھ قرآن کریم کی بات سن نہ سکیں، کیونکہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور جب اثر ہوتا ہے سنجیدہ مزاج کے لوگ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے لوگوں کو یا تو روک دیا جائے یا قرآن کریم کی تلاوت نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر کیا ہوتا تھا؟ ایک دو مثالوں کے ذریعے سے آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم صحابی، صحابہ کرام میں ان کا بہت اونچا رتبہ تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے بعض حالات کی وجہ سے یہ طے کیا کہ مجھے مکہ چھوڑ دینا چاہیے، مکہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیے، یہ انہوں نے ارادہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر حالات کچھ ایسے بن گئے کہ کچھ مکے کے ہی مشرکین نے کہا کہ آپ جیسا اہم آدمی، نیکوکار، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، اگر مکہ چھوڑ دے گا تو یہ ہم سب کی محرومی ہے۔ یہ ہے اخلاق کی خوشبو جو لوگوں کو متاثر کر رہی تھی۔ ہمارے الفاظ سے لوگ متاثر نہیں، ہمارے اخلاق اور کردار کی خوشبو اور مہک سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ اخلاق ہونے چاہیے کہ ہمارا پڑوسی یہ گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے جو میرے دکھ درد میں ساتھ دیتا ہے۔ اگر کاروبار کر رہے ہوں تو دکان کسی غیر مسلم کی ہو، وہ آپ پر ایسے بھروسہ کرے کہ مسلمان جو میرا کاروباری پارٹنر ہے یا مارکیٹ میں میری دکان کا قریبی ہے، وہ اس کے رہتے ہوئے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اخلاق کی خوشبو لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب کہا گیا آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ دے، یہ ہم سب کی محرومی ہوگی، آپ رہیے مکے میں، نہ جائیے مکہ چھوڑ کر۔ کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو یہ طے کر رہے تھے کہ اسلام کو بین کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، وہی ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ البتہ ہماری یہ گزارش ہے، اور وہ ریکویسٹ کیا ہے؟ وہ ریکویسٹ یہ ہے، ابو بکر سے کہیے کہ وہ پبلک جگہوں پر، یہ ہے پوائنٹ نوٹ کرنے کا، کہ پبلک مقامات پر وہ قرآن کی بآواز بلند تلاوت نہ کیا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت پبلک جگہوں پر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی تلاوت کا کچھ انداز ایسا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ہماری خواتین اور بچے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ ابو بکر کی تلاوت اسی طرح پبلک مقامات پر جاری رہی، ہماری خواتین اور بچے سب قرآن کے متاثر ہوں گے اور وہ سب قرآن کی دعوت قبول کریں گے۔ ابو بکر آپ رہیے، مگر تلاوت بآواز بلند باہر نہ کیا کی۔ اتنا خطرہ تھا انہیں اپنی خواتین پر کہ قرآن کی تلاوت جب وہ کرتے ہیں تو یہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیسی تلاوت رہی ہوگی؟ الفاظ وہی تھے، قرآن وہی تھا، مگر پڑھنے والوں کا اپنا ایک انداز تھا، عمل کا، اپنے کردار کی تاثیر کا، اور یہ ایسا انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے لوگ، مشرکین کی طرف سے ایک وفد تشکیل دیا گیا، ایک ڈیلیگیشن۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دعوت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیبل ٹاک، کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بات چیت کیسے کی جائے گی، کس کے ذریعے کی جائے گی؟ مکے کے ٹاپ کا جو بولنے والا آدمی ہے اس کو انہوں نے منتخب کیا، مشرکین کے سردار کو کہا کہ تم ہم سب سے زیادہ بہتر انداز سے بات کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم پہنچو اور ان سے گفتگو کرو۔ یہ عرب، مشرکین عرب کی طرف سے چنندہ آدمی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں سب کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی کے اخلاق، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا؟ آنے والا کون تھا؟ مشرک، عرب دنیا سے وہ آ رہا تھا اور پیشکش لے کر آ رہا تھا، ایک آفر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کہا، بھتیجے، یہ بڑا پیارا اسلوب ہے کسی کو خطاب کرنے کا، اور عربی ادب کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ چاشنی پائی جاتی ہے۔ تو اس نے ہمارے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی، یہ مشرک ہے۔ بات اس نے شروع کی، میرے بھتیجے، میں عرب کی طرف سے آیا ہوں، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، خاندان اور ہماری جو برادریاں اور قبیلے ہیں اس میں گروپ بن رہے ہیں، کچھ قبول کر رہے ہیں، کچھ انکار کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف اور انتشار سے بچیں، اس کے لیے میری کچھ تجویزیں ہیں، پرپوزل، آپ ذرا غور کیجیے۔ اب ہمارے نبی کا کردار، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہاں بہت سی مساجد کے ذمہ دار ہیں، یہ کردار اور یہ سنت اور یہ سیرت بھی ہم اپنانے کی کوشش کریں کہ غیر مسلم کے ساتھ، مخالف اسلام کے ساتھ گفتگو کا ادب کیا ہوتا ہے، اٹیکنگ نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی پیار بھرے انداز سے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ابو الولید، یہ عرب کا ایک دوسرا انداز ہے بہت احترام سے کسی کو خطاب کرنے کا، اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت کے ساتھ اس کو مخاطب کیا جائے۔ ابو الولید، آپ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں حاضر ہوں،
تمہاری بات سننے کے لیے۔ کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھتیجے، یہ جو کچھ فتنہ اور فساد مچا ہے آپ کی دعوت کی وجہ سے، اس کو آپ روکیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ مال کمائیں تو ہم اتنی دولت جمع کر کے اپنی طرف سے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، ہم سب سے زیادہ آپ امیر اور مالدار بن جائیں۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر حکمرانی کریں، بادشاہ بن جائیں، ہم بلا شرکت غیرے، بغیر کسی جھگڑے کے آپ کو اپنا رہبر، رہنما اور بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا، شادی بیاہ وغیرہ کا، تو ہم اس تجویز پر بھی غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا کوئی جسمانی پرابلم ہے تو اس کو ہم دور کرنے کے لیے جو ممکنہ ہو سکتا ہے علاج معالجہ، اس کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ یہ ان کی تجویز تھی۔ یہ دعوت آپ اگر دے رہے ہیں کہ کچھ اثرات، جیسے ہم کہتے ہیں اثرات وغیرہ، کچھ اس کا اثر ہے، ہم اس کا علاج کروا دیتے ہیں۔ ذاتی کوئی خواہش ہے، ہم اس کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ دولت چاہیے، سب سے زیادہ دولت آپ کے لیے ہم جمع کر کے دے دیتے ہیں۔ یا آپ حکمرانی چاہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ اور آپ نے کیا کہا ہو گئی آپ کی بات، ہو گئی آپ کی تجویز۔ پورے اطمینان سے اس کی گفتگو سنی اور اسے پوری بات کرنے کا موقع دیا۔ کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جب بات ہو گئی، اس نے کہا ہاں، جو تجویز میں دینا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنیے میں کیا کہتا ہوں، اس پر بھی توجہ دیجیے۔ کہا ہماتن گوش ہوں میں، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان تجویزوں کے مقابلے میں اس نے سوچا کہ شاید اس میں سے کسی ایک کو آپ قبول کر لیں گے۔ یہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کی ٹیکنیک، حکمت اور بصیرت جس کو کہتے ہیں۔ فریق مخالف کو پورا موقع دیا۔ جب بات اس نے پوری کی، بیچ میں کوئی مداخلت اور انٹرپشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ سنو، مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ پیغام تم بھی سنو۔ آپ نے تلاوت فرمائی۔ نبی کا انداز کیا رہا ہوگا تلاوت کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرمائی چند آیتیں، تو وہ دل و دماغ اس کے ہل گئے، بہت متاثر ہوا، اور اس کے بعد وہ بے چین ہو گیا۔ اور بے چین ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید تلاوت فرما رہے تھے، اٹھ گیا اپنی مجلس سے، اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا کہ بھتیجے رک جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی ہم پر اسی وقت نازل ہو جائے، آپ بس کر دیجئے تلاوت۔ اتنا خوفزدہ ہو گیا۔ مختلف اقوام جنہوں نے اپنے اپنے دور کے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حصے پر پہنچے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہیں مجھ پر ابھی عذاب نہ آ جائے۔ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ابھی مزید تلاوت نہ کیجیے، اور وہ اسی انداز سے اٹھ گیا مجلس سے۔ باہر لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، مکے کے مشرکین، کیا خبر لاتا ہے یہ، کون سی پیشکش قبول ہوئی۔ وہ جب آیا، ایک سٹنگ کا اثر میں بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت اگر صحیح طور پر ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے جا کر کہا اپنے لوگوں سے کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں اس سے بہتر کوئی اور دعوت نہیں ہو سکتی، اور میرا وجدان، میرا شعور یہ کہتا ہے کہ یہ دعوت سارے جزیرے عرب میں پھیل کر رہے گی، ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا وہ متاثر ہوا، یہ چند کلمات ابھی وہ کہنا پایا تھا اور کچھ کہنا چاہتا تھا۔ مشرکین کے لیڈر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم سب سے زیادہ عقل مند ہو،
عرب کے اندر سب سے زیادہ تم دانشور ہو، ایک نشست کے اندر چند منٹوں میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادوئی اثر اتنا ہوا کہ تم متاثر ہو کر واپس آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک اور تجویز انہوں نے پاس کی جو آج محترم قاری صاحب نے تلاوت کی، کہ انہوں نے کہا اب آئندہ سے قرآن کریم کی تلاوت پبلک مقامات پر بین کر دی جائے، نہ کرنے دی جائے۔ تلاوت کریں گے ہمارے لوگ متاثر ہوں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے، لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت اگر ہو تو ایسی غیر سنجیدہ حرکتیں وہاں کی جائیں کہ لوگ اطمینان کے ساتھ قرآن مجید نہ سن سکتے ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کا کمال، یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ مگر غور طلب پہلو آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے، کیا یہ صرف مکہ مکرمہ کی حد تک عہد نبوی کے لیے تھا، یا مدینہ منورہ کی حد تک تھا، یا ابتدائی زمانے کی تلاوت قرآن کا اثر تھا؟ نہیں، قرآن نازل ہوا قیامت تک کے لیے، اور قرآن مجید کی یہ تاثیر قیامت تک کے لیے محفوظ اور باقی ہے۔ کل جو اثر قرآن کا ہو رہا تھا آج بھی وہی اثر ہے، کل بھی وہی اثر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کے کلام کو تو مقابلے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک، یہ رب العالمین ہے، یہ خالق و ارض و سماوات ہے، اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے کلام میں جو تاثیر اور برکت ہوگی کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے؟ ہم جس وقت یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، یہاں پر دو باتیں جو ہے میرے لیے بہت ہی باعث مسرت ثابت۔ ایک، میں آ رہا تھا، کچھ مسجدوں پر سے اس علاقے میں میرا گزر ہوا، اور خاص طور پر یہاں میں پہلی بار مجھے آنے کا اتفاق ہوا، تو یہاں پر باعث تسلی جو بات تھی، ہمارا گزر ہوا، بتایا گیا یہ مسجد نور توحید ہے، کہا گیا یہ مسجد نور ہے، کہا گیا یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، اور دوسرے کچھ مسجدوں کے بارے میں کہ ان مساجد کے اندر نہ صرف تلاوت قرآن کے حلقات ہیں بلکہ حفظ قرآن اور قراءت قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر حلقات قائم ہیں، اور صرف مرد حضرات نہیں بلکہ قرب و جوار میں کچھ ایسی کلاسیں بھی ہیں کہ ہماری بیٹیاں معزز خواتین اپنے سینوں میں قرآن کریم محفوظ کی ہوئی ہیں۔ وہ لڑکیاں کتنی بابرکت ہوں گی جن کے سینوں میں اللہ کا آخری کلام محفوظ ہے، جو اپنے گھروں میں صبح اور شام قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، جن کے گھر میں میوزک اور گانوں کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت یہاں پر ہو رہی ہے۔ کتنا بابرکت ہوگا وہ گھرانہ جس بیوی کا شوہر یا بھائی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوا، اور جب مسجد میں نماز ادا کر کے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے پہلی آواز اپنی بیگم کی تلاوت کی ہو رہی ہے اس کے کان میں۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آ رہی ہوگی جو یہاں کی بیٹیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تلاوت کر رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ جن کا انتقال بھی ہو چکا، یہیں قریب میں ایک بہت ہی محترم حافظ قرآن جو کئی لڑکیوں کے حفظ کا ذریعہ بننے والے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا قریب میں انتقال ہوا۔ ان کے ذریعے سے شعبہ حفظ قرآن میں کئی لڑکے اور کئی لڑکیاں انہوں نے قرآن مجید محفوظ کیا اپنے سینوں میں۔ ایسے اساتذہ، ایسی معلمات، ایسے ماں اور باپ جن کے بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ہوئے ہیں، مگر وہ ماں باپ مر چکے، مگر حدیث کے مطابق
ان کے اجر و ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، مرنے کے باوجود قبر کی تاریکی میں ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وہ مر گئے مگر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا عظیم رتبہ ہے۔ اگر ان کے بچوں کی تلاوت کی وجہ سے، ان کے بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان ماں باپ کو، ان مدرسین کو اور اس کا سبب بننے والے انتظامیہ کو اگر اجر مل رہا ہے، ثواب کے وہ مستحق ہو رہے ہیں، تو کتنے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد کے اندر، حیدرآباد کو یہ خاص اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ ذرا اپنی تاریخ کو بھی سمجھیے، حیدرآبادی لوگوں نے کس وقت قرآن مجید حفظ اور اس کی تلاوت کو عام کرنے کی کوشش کی؟ جب اس کا دنیا میں شارٹیج تھا، اس کا رواج کم تھا، اس وقت یہاں پر تحفیظ القرآن کے ادارے بھی قائم کیے گئے اور تلاوت کے بہت سارے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اور آپ معززین کی دلچسپی کے لیے، حیدرآباد کی زبان انگریزی نہیں ہے، مگر دنیا میں پہلا معتبر قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ حیدرآباد سے ہوا، معلوم ہے آپ کو؟ حالانکہ حیدرآباد کی زبان انگریزی نہیں ہے۔ محمد پکتال کا جو بہت مشہور ترجمہ ہے، حیدرآباد میں اس کا آغاز ہوا۔ یہاں کی سلطنت آصفیہ کے ذریعے سے اس کی دیکھ بھال کی گئی۔ وہ آئے تو تھے انگریزی ٹیچنگ کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے۔ چادر گھاٹ اسکول آپ سے دور نہیں ہوگا، دیکھ لیجئے یا اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ہماری تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حیدرآباد کی تہذیب کے حوالے سے بریانی اور عمدہ کھانے اسی کا انٹروڈیوس کروایا گیا۔ علم کی آبیاری کے لیے یہاں سے کیا خدمات انجام دی گئیں اس کا کم ذکر کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں کمال نہیں، اصل کمال علمی میدان میں ہے جو یہاں سے کیا گیا۔ انگریزی زبان کا پہلا ترجمہ، باقاعدہ معتبر ترجمہ کہہ لیجئے، اس کو یہاں کی سلطنت آصفیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب تم انگریزی مت پڑھو، قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کرو، مکمل تمہارا وظیفہ جاری رہے گا، اور اس دوران تمہیں کسی سہولت کی ضرورت ہو ہم اس کو فراہم کریں گے۔ ترجمے کے لیے انہیں اس کی تکمیل کے لیے مصر جانا پڑا، ایجپٹ۔ یہاں کی حکومت کی طرف سے، نواب عثمان علی خان کی طرف سے باقاعدہ اس کی ذمہ داری لی گئی، جتنا خرچہ ہوگا ہمارے اوپر ہوگا، مگر قرآن کا ترجمہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور ایک دلچسپی سن لیجیے، حیدرآبادی تہذیب، تمدن کیا ہے؟ فرانسیسی زبان ہماری نہیں، مگر فرزند حیدرآباد ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد کے تھے۔ معظم جاہی مارکیٹ پر ان کی لائبریری تھی، مکتبہ سعیدیہ۔ دنیا میں اس لائبریری کی بڑی شہرت تھی، بہت شہرت تھی اس لائبریری کی۔ اور عجیب اتفاق ہے، ہم معززین معظم جاہی مارکیٹ کو پھل فروٹ وغیرہ کے اعتبار سے تو جانتے ہیں، مگر اس مکتبے کی قیمت صرف اہل علم ہی جانتے ہیں۔ وہاں پر یہ جو مکتبہ تھا، اس سے فیض پانے کے لیے، ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، بہت قریب تک وہ مکتبہ موجود تھا، مگر بعد میں حالات کچھ ایسے بن گئے کہ اس کو ختم کر دیا گیا یا ختم ہو گیا۔ اس مکتبے سے فیض پانے کے لیے سعودی عرب کے دینی درسگاہوں کے، مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ کی پروفیسرز، جامعۃ الامام کے پروفیسرز، جو دنیا کے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ادارے ہیں، ان کے پروفیسر یعنی شیوخ آتے رہے کہ مکتبہ سعیدیہ کیا ہے، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے یہاں کی لائبریریز کا میں تذکرہ کرنے لگوں تو بہت زیادہ طویل اس کی فہرست ہوگی، شاید وقت اتنا نہیں ہوگا کہ میں اس کی فہرست آپ کو بتاؤں۔ یہ صرف ایک نمونے کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں علم کی کیا خدمت کی گئی، ایک الگ عنوان ہے، مگر اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، جن کی زندگی کا ایک حصہ یہاں گزرا، جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر تھے پہلے،
پھر اس کے بعد پیرس گئے، وہیں پر وہ زندگی انہوں نے بیشتر حصہ وہیں پر گزارا، اور وہیں میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی، پیرس ہی میں۔ اللہ جانے اس حیدرآبادی سے کتنے فرانسیسی لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ نے انہیں صلاحیت دی تھی، وہ مختلف زبانوں کے ماہر تھے۔ مگر ایک عجیب سی بات میں نے پڑھی، ان کی لکھی ہوئی، انہی کی تحریر۔ میں نے جب ان سے ملاقات کی تو سب سے پہلے خیر خیریت کے بعد انہوں نے اپنے مکتبے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا کہ ہماری لائبریری اس کا کیا حال ہے اس وقت۔ اور دوسری جو چیز تھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے فرانسیسی زبان کے اندر قرآن کریم کا جو معتبر ترین ترجمہ ہے، وہ معتبر ترین ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کیا۔ حالانکہ حیدرآبادی زبان نہ انگریزی ہے نہ فرانسیسی ہے، یہ دنیا کی عالمی بڑی مشہور زبانیں ہیں، ان میں قرآن کریم کا ترجمہ کون کیا ہے؟ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو بات لکھی ہے اپنے بارے میں، مجھے بہت سادہ علمی سرٹیفکیٹس ملی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں سے، جرمن یونیورسٹی، فرانس یونیورسٹی، مختلف جگہوں سے مجھے ڈگریاں ملی بڑی بڑی، مگر جس ڈگری کو میں اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں وہ علم قرات اور تجوید قرآن کی ڈگری ہے۔ ایک پی ایچ ڈی ڈگری یافتہ، ڈبل پی ایچ ڈی، وہ بھی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں سے، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک باعث سعادت جو ڈگری ہے وہ قرآن مجید کی ہے، باقی ڈگریاں سب بعد میں ہیں میرے لیے، سب سے بڑی میرے لیے ڈگری قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تجوید، یہ میں سمجھتا ہوں یہ میری سعادت۔ اب آپ اندازہ کریں حیدرآباد کیا ہے، اب آپ سوچیں ہماری تہذیب کیا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لنک کیا ہے۔ لیکن جب میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ذرا پھر سے غور کریں، قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات ہم سے اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ اگر میرے گھر میں قرآن کی آواز آ رہی ہے تو یہ باعث رحمت اور سعادت، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اگر اسی گھر سے قرآن کے بجائے میوزک، گانے، ڈرامے، سینما وغیرہ، فلمیں اس طرح کی آواز میں گونج رہی ہوں تو کیا ہمیں جائزہ نہیں لینا چاہیے اپنا اثر نو کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچے؟ اور دوسری چیز، قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں؟ بہت سمپل انداز سے قرآن کریم کی ایک تعلیم ہمارے ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی پر غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے، اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان جو قرآن کریم کی قدر کرنے والا ہو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا ایک سبب ہے، اللہ کو پہلے پہچانیے۔ جن لوگوں نے شرک کیا ان کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر کوئی اللہ کو پہچانے کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ کی قدرت سے واقف ہونے کی آپ کوشش کیجئے۔ جس زمین پر ہم لوگ رہتے ہیں، معلوم ہے یہ زمین کتنی ہے؟ اس کائنات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو کواکب، ستارے، چاند، سورج وغیرہ وغیرہ پیدا کیے، ان کے مقابلے میں یہ زمین کی حیثیت پانی کے ایک قطرے سے زیادہ نہیں سمندر کے اندر۔ اگر سمندر ہو اور پانی کا ایک قطرہ وہاں پر، ایک ڈراپ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک قطرے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کائنات میں جو اللہ نے بنائی، پیدا کی زمین کی حیثیت وہ ایک چھوٹے سے ڈراپ کی ہے۔ ایسا اللہ، ایسی قدرت والا خالق جو کائنات میں ہزاروں لاکھوں ستاروں کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اس میں سے زمین ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اس اللہ کے مقابلے میں آپ مخلوق کو اس کا پارٹنر بنا رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر آپ اللہ کو پہچانیں تو کیا کوئی آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کا پارٹنر کے طور پر بنائیں؟ آپ اپنی فیکٹری، چھوٹی سی دکان میں کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو ایک نہیں 10 بار دیکھتے ہیں وہ کون آدمی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس ساری کائنات رب العالمین، ساری کائنات کا پروردگار، پالنہار، خالق ہے، کنٹرولر ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایک عام آدمی کو اس کا پارٹنر کے طور پر پیش کر رہے ہیں یا اس کے شریک کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ شرک کرنے والے صرف غور کریں کتنی گھٹیا حرکت ان سے ہو رہی ہے، کتنی ناقص حرکت ان سے ہو رہی ہے، کس کو کس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ۔ ایک چیز تو یہ قرآن کریم کا پیغام عقیدے کی پختگی کا پیغام ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت، سبھی انبیاء کرام کی دعوت اسی نقطے کے ذریعے سے ہوئی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام انبیاء کرام، پہلے نبی سے آخری نبی تک، اللہ نے بہت سے انبیاء کو مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف علاقوں میں کور کرنے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ یہی تھا کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطہ تھا انبیاء کرام کا، وہ یہ کہ وہاں کے جو حالات ہیں ان حالات کو بھی ایڈریس انہوں نے کیا۔ کیا مطلب؟ سماجی حالات، کمیونٹی کے مسائل، ملکی اور علاقائی جو مسائل ہیں اس پر بھی انہوں نے ایڈریس کیا۔ پہلا نقطہ تمام انبیاء کا ایک عقیدے کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ اور سب کا ایک نقطہ۔ دوسرا جو علاقہ تھا سماجی پرابلمز، سماجی مسائل، ہر نبی کا اپنے اپنے دور میں الگ رہا، یعنی انبیاء کرام عقیدے کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل اور ایشوز پر بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس کو ایک مثال دیتا ہوں میں بات کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی نقطے سے کیا کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، توحید، جیسے تمام انبیاء کا مشترکہ پوائنٹ۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں وہاں گرد و نواح میں بزنس ٹرانزیکشن، تجارت، خرید و فروخت، لین دین کے مسائل میں چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ بازی یہ شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے ساتھ فریب، مکر اور اس طرح کی بری حرکتیں کرنا وہ عام وتیرہ بن چکا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے توحید کے بعد اس نقطے پر لوگوں کی توجہ مرکوز کروائی کہ تم فراڈ نہ کرو، دھوکہ بازی مت کرو، لوگوں کے ساتھ دیانتداری سے خرید و فروخت، تجارت وغیرہ کیا کرو، ناپ تول کے اندر انصاف کے پیمانے رکھو۔ شعیب علیہ السلام نے اس نقطے کو ایڈریس کیا۔ لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعوت توحید کے بعد، کیونکہ یہ مرکزی پوائنٹ تھا، اس کے بعد خرید و فروخت کے مسائل نہیں، وہاں ایک دوسرا پرابلم تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بگاڑ پیدا ہوا وہ کون سا بگاڑ تھا؟ تجارت کا نہیں، کاروبار کا نہیں، وہاں سماجی ایک برائی تھی، جنسی بے راہ روی کی، سیکشول انارکی، خواہشات نفس کو غلط طریقے سے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا پرابلم تھا۔ تو لوط علیہ السلام نے توحید کے بعد کس موضوع کو زیادہ اہمیت دی؟ جنسی بے راہ روی سے لوگوں کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی، خواہشات نفس کا غلط طریقہ جو چل پڑا تھا اس سے روکنے کی کوشش کی۔ اس سے پوائنٹ کیا میں بتانا چاہتا ہوں، توحید کی دعوت کے بعد انبیاء کرام کی دعوت کا یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں، ان مسائل کو ہم سمجھیں اور ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ عالم دین، خطیب، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت کے ساتھ ساتھ حالات کیا ہیں، حالات کی سنگینی کیا ہے، اس پر بھی آپ کی نظر ہو۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ ناقص مفتی ہوں گے، ناقص عالم دین ہوں گے، کیونکہ آپ تبلیغ کہاں کریں گے، آپ کو ارد گرد کے حالات کا پتہ نہیں۔ انبیاء کرام کی دعوت تو یہ بتا رہی ہے کہ مومنانہ انداز یہ ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ حالات پر آپ کی نظر ہو،
اگر حالات پر آپ کی نظر نہ ہو تو آپ کس طرح دین کی دعوت دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کام صرف سڑکوں پر نکل کر واویلا کرنا، احتجاج کرنا، ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ یہی رہ گیا ہے؟ اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں قانون بنتا ہے وہاں آپ کتنی آواز اٹھاتے ہیں اور وہاں اپنے پوائنٹ کو کس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں؟ اسی طرح سے طلاق کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ چاہے کتنی ہی اس کی مخالفت کریں، مگر قانون تو بن چکا، اور قانون کیوں بنا، کیسے بنا، اس پر صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں بات جو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ عقیدے کی پختگی اپنے اندر پیدا کیجیے، دوسرے حالات پر ہماری سنجیدہ اور گہری نظر ہونی چاہیے، اور بروقت اس کے تدارک کی فکر ہونی چاہیے۔ آج جب یہاں اس علاقے میں مجھے یہ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو جہاں یہ خوشی کی بات ہے، بہت ساری مساجد یہاں پر نئی بنتی جا رہی ہیں، مقام شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں مسجدیں بن رہی ہیں۔ مسجد کی تعمیر ہم سب کے لیے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مسجد ایک مسلمان کے لیے سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، آپ کے سامنے ڈھیر سارے مسائل تھے، ایشوز، چیلنجز، بہت سے پرابلم تھے مدینہ منورہ میں، مگر آپ نے جن ایشوز کو پرائرٹیز کی بنیاد پر، ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی، اس میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اس پر توجہ دیجیے۔ کون سی دو باتیں ہجرت کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرنے کی کوشش کی؟ ایک، اسلامک برادرہڈ، اخوت اسلامی کا تصور، پہلی بار روئے زمین پر یہ تصور دیا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسلامی بھائی چارگی۔ کیا تھا وہ؟ مکے کے آنے والے ایک اجنبی پردیسی، جو مدینے میں پردیسی تھے نا، وہ اجنبی، ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے انصاری کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ایک انصاری مدینے کے صحابی اور ایک مہاجر مکے سے آنے والے، ان کا ہاتھ تھماتے ہوئے کہا، آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، کوئی رشتہ داری نہیں، خونی کوئی تعلق نہیں، قبیلے کا بھی کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے اجنبی ہے، یہ اس کے لیے اجنبی ہیں، مگر آپ نے دونوں کا ہاتھ تھماتے ہوئے کہا آپ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ مدینے والوں نے کیا کردار ادا کیا دیکھیے، اللہ راضی ہو انصاریوں سے، مہاجرین سے، صحابہ کرام کی عظمت اور کردار دیکھیے کہ انصاری صحابی اس مہاجر کو، پردیسی کو جس سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، گھر لے گئے اور کہا، بھائی جان آج سے آپ میرے بھائی بن چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، اللہ نے مجھے بہت زمین، باغات اور کھیتیاں دی ہیں، میں اپنی ساری زمین اور باغات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، جو حصہ آپ کو زیادہ پسند آئے آپ وہ لے لیجئے، آج سے آپ اس کے مالک بن گئے۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ وراثت کے بارے میں یہاں کی کورٹ میں کتنے ایسے معزز بھائی ہیں اپنی بہنوں کو عدالت میں گھسیٹے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ وراثت کا مسئلہ بھائی بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، کتنے بھائی وہاں عدالت میں اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں۔ کورٹ سے جو لوگ جاننے تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، دیکھ لیجئے کتنے کیسز ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے، کس کا کس کے خلاف، سگے بھائی کا بہن کے خلاف، بہن کا دوسری بہن کے خلاف۔ یعنی وراثت میں اللہ کا جو قانون ہے وہ ہم دینے اور نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام کا کردار کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے۔ صحابہ کرام کا کردار یہ ہے، بن مانگے کے انصاری صحابی مہاجر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی تونگری عطا کی ہے، میں اس ساری دولت کو دو حصوں میں، انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا،
2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، جو حصہ پسند آ جائے آپ لے لیجیے۔ آنے والے مہاجر وہ بھی اتنے حریص اور لالچی نہیں تھے کہ فری میں مل رہا ہے تو ہم لے لیں اس کو، بلکہ آنے والے صحابی نے کہا جو کچھ اللہ نے دیا ہے آپ کو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید اس میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی، مجھے آپ کی کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقی ہمدردی کی ضرورت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم اجنبی ہیں، یہاں کا طور طریقہ اور یہاں کے جو مارکیٹنگ کے اصول ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہیں، آپ صرف اخلاقی ہمدردی ہمارے ساتھ کیجئے اور کوئی ہمیں آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے والے دل و جان سے آفر کر رہے ہیں، مکے سے آنے والا اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر دولت ایمان، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور زیادہ نوازے۔ ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اسلامی اخوت، اس کا عملی بھائی چارگی کا عملی مظاہرہ۔ کبھی ذرا ہم بھی غور کر لیں، اپنے محلے میں کیا پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا ہے؟ کیا اپنی مارکیٹ میں کسی مسلمان کی دکان ہے؟ ہم تو کہتے ہیں غیر مسلم پڑوسی بھی ہو اس کے اپنے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ غیر مسلم اگر آپ کی دکان کے ساتھ اس کی دکان ہے، وہ محفوظ سمجھے اپنے آپ کو کہ مسلمان میرا ساتھی ہے، آپ کے اخلاق کی خوشبو اس کو متاثر کرنے والی بنے۔ چہ جائے کہ مسلمان اگر کہیں پر ہو، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو اہم کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا تھا؟ تعمیر مسجد۔ جو میں نے بات کی، آتے ہوئے جو مساجد یہاں پر بن رہی ہیں الحمدللہ اللہ انہیں آباد رکھے، اسلام کے نور اور رشد کے مینار بنائے ان کو۔ تو ان مساجد کے ذریعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرا جو اہم کام آپ نے انجام دیا مسجد کی تعمیر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی، جسمانی طور پر مسجد نبوی کی تعمیر میں خود ہاتھ بٹا رہے تھے۔ مسجد کی تعمیر کیوں آپ نے اس کو اہمیت میں رکھا؟ اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسجد کے بغیر ہماری زندگی ادھوری، ناقص اور نامکمل ہے۔ مسجد یہ کیا ہے ہمارے لیے اور کیسے اس کو چلانا چاہیے؟ ایک بات اس سلسلے میں بھی آپ سن لیجئے۔ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی، آپ چاہیں سورہ توبہ کی آیت 18 اس کو پڑھ لیجئے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مساجد کا مقصد کیا ہے؟ مساجد کمیٹی، کہیں کمیٹی کے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ آیت 18۔ مینجمنٹ کمیٹی، مسجد کی انتظامی کمیٹی کو چیک کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت 18 ایک مرر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر چیک کریں مساجد کمیٹیوں کو۔ اس میں کہا گیا مساجد کا نظام چلانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہو، عقیدے کی پختگی، یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور خود نمازی ہوں۔ یہ نہیں کہ میٹنگ کے دن نماز کے لیے آ جائیں، بعض لوگ تو ایسی میٹنگ رکھتے ہیں کہ نماز بیچ میں نہ پڑھنی پڑ جائے۔ ہے مسجد کمیٹی کے ذمہ دار اور چاہتے ہیں کہ جماعت کا وقت نہ ہونے پائے ورنہ نماز پڑھنا پڑے گا، تو مسجد کمیٹی کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب اتفاق ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہوتی ہے، شاید اس علاقے میں نہیں ہوتی ہوگی، مجھے امید ہے، لیکن عام طور پر ہوتا ہے، مسجد کے امام مسجد کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب ٹیم آپ نے بنائی ہے کہ عجیب و غریب ٹیم ہے۔ کیپٹن کو باہر کھڑا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو فیس آپ یعنی مسجد کمیٹی کے صدر سیکریٹری نہیں کرتے، امام کرتا ہے۔ لوگوں کے مسائل وہ سن رہا ہے، لوگوں سے براہ راست کمیونیکیشن اس کا ہو رہا ہے، امام اور خطیب کا۔ آپ میٹنگ کے دن اس کو باہر کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے قدر کی امام کی، یہ آپ نے عزت افزائی کی خطیب مسجد کی کہ وہ میٹنگ میں بیٹھنے کے قابل نہیں،
اور وہ آپ کے نزدیک ایک ملازم ہے، اس لیے وہ میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا، اور جو صرف میٹنگ کے دن آتے ہیں مسجد میں وہ مسائل حل کریں گے۔ آپ ایک میٹنگ میں کوئی بھی تجویز پاس کر کے چلے جاتے ہیں، نافذ کون کرے گا اس کو؟ مسجد کا امام ہی تو نافذ کرے گا۔ مسائل کو فیس کون کرے گا؟ مسجد کا امام۔ تو ایسے امام جو مسجد کمیٹی کے انتظامیہ میں نہ شامل ہوں تو بغیر کیپٹن کے یہ ٹیم کو لڑانے والی بات ہوگی، اس پر ذرا غور کرنا ہے۔ تو سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا گیا کہ مسجد کا انتظام وہ انصرام کرنے کے لیے اللہ پر اس کا ایمان ہو، خود نمازی ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اللہ کے دین میں کسی کا خوف کھانے والا نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خطیب صاحب ممبر پر ٹھہرے ہوئے ہوں، ان کی نظر کبھی لیفٹ جا رہی ہے کبھی رائٹ جا رہی ہے، میں سود کا مسئلہ بیان کروں گا کمیٹی کا وہ ممبر ناراض ہو جائے گا، میں اگر حرام و حلال کا مسئلہ بیان کروں گا وہ جو ممبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر آپ بیان کیا کریں گے مسجد میں؟ کیسے آپ دین کی تبلیغ کریں گے؟ اگر آپ لوگوں سے ڈر کر دین کی بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں ایک دلچسپ بات ہو رہی تھی تو وہاں کمیٹی کے افراد میں دو گروپ بن گئے، وہ کسی مسئلے میں کافی تکرار کر رہے تھے، آپس میں جھگڑا جیسے ہو گیا تھا، امام صاحب وہاں خاموش بیٹھے سن رہے تھے، اور اس کے بعد جب لوگ کافی تکرار کرتے رہے، کسی عقل مند آدمی نے کہا کہ بھائی امام صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں مسئلہ۔ وہ جب تک کچھ نہیں بولے، جب ان کی طرف لوگوں نے کہا اچھا امام صاحب اس مسئلے میں کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ شرعی مسئلہ ہے اور یہ ایسا ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا آسان اور سمپل تھا تو اتنی دیر سے آپ خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے کہا میں کمیٹی کے صدر صاحب کو دیکھ رہا تھا، ان کی رائے کیا ہے۔ تو اگر امام کا یہ انداز ہوگا، کمیٹی کا وہ انداز ہوگا، تو دین کی ترویج اور اشاعت کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد کے حوالے سے جب میں بات کر رہا ہوں تو مسجد نبوی کو سامنے رکھیں۔ مسجد نبوی صرف نمازوں کے لیے نہیں، تعلیم گاہ بھی تھی، ہاسٹل بھی تھا، رفاہی کام کا مرکز تھا، یعنی سوشل ویلفیئر کا مسجد ذریعہ تھی۔ غیر مسلم وفود ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے، ڈائلاگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ مسجد نبوی سے کیا ہماری مسجدیں زیادہ مقدس ہو گئیں؟ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، کتنا اچھا ہو کہ یہ جو بہت ساری مساجد بنی ہوئی ہیں یہاں پر، مسجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھولا کریں۔ آؤ دیکھو مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں، خطبے میں کیا کہا جاتا ہے، درس میں کیا کہا جاتا ہے، دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھلے ہوئے ہوں۔ کیا غیر مسلم کا آنا مسجد میں منع ہے؟ اگر مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غیر مسلم آ سکتا ہے تو آپ کی مسجد، یہ جو علاقہ ہے جڑی مٹلا، تو یہ مسجد اس سے زیادہ مقدس ہے، یہاں پر غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ حیرت کی بات، غیر مسلم تو میں نے بڑی مثال دے دی، یہاں تو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی بعض جگہوں پر کوشش کی گئی، بعض جگہوں پر مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا مساجد کے ذریعے سے۔ کیا اتحاد کا ہم سبق دیں گے؟ کیا توحید کا ہم سبق دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی امیر آدمی، ثمامہ بن اسال، بہت امیر تھا، اس زمانے کے لحاظ سے اس کا کاروبار جو ہے، آج کی ٹرمینالوجی میں میں بات کروں، ایکسپورٹ اور امپورٹ کا وہ کاروباری تھا، بہت امیر آدمی تھا، اسلام کا بڑا خلاف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اسے گرفتار کر لیا گیا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، لوگوں کا اندازہ تھا کہ اس پر سخت سزا لاگو ہوگی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، اسلامی دعوت کو روکنے والا شخص تھا۔ بہت لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے مخالف اسلام کو جو اب جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے نبی کی رحمت دیکھیے کیا تھی، آپ نے کہا انہیں مسجد میں رکھیے اور ان کے لیے کھانے پینے کا مناسب انتظام کیجیے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنا بڑا مخالف اسلام، اتنا شدید دشمن،
اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا احترام پورا کیا جائے، کھانے پینے کا مکمل انتظام رہے اس کا، اور رہے گا مسجد میں۔ مسجد میں رکھنے کی حکمت کیا تھی بعد میں معلوم ہوا۔ صحابہ کو اس وقت بڑا تعجب ہو رہا تھا، یہ میں مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنی مسجد کے دروازے تو مسلمانوں پر بند کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے ذرا یہ سیرت، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایک دن گزرا اور وہ عقلمند آدمی تھا، بہت زیادہ ذہین آدمی تھا، وہ دیکھتا رہا صحابہ کرام کی محبت، آپس میں تعلقات، اسلامی برادرہڈ کہ مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا محبت بھرا وہ سلوک کرتے ہیں۔ ایک دن جب گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں پر اور کہا ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ اب آپ دیکھیے آپ کا مقام کتنا اعلیٰ اور اونچا ہے، آپ کی قید میں ہے، وہ آپ کی مسجد میں گرفتار ہے، مگر تھا تو بڑا مالدار آدمی۔ اسی تکبرانہ انداز میں اس نے جواب دیا، آپ میرا ٹائم ضائع مت کیجیے، آپ کو کچھ پیسے چاہیے اس لیے آپ نے مجھے قید کیا ہوا ہے، پوچھئے کیا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے ایک عجیب سا جملہ کہا، ان تقتل ذا دم، تم مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، تمہیں اس کا حق پہنچتا ہے، مگر یاد رکھنا میرا قبیلہ بھی کوئی کمزور نہیں ہے، خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں بھی تمہارے حسن سلوک کا اسی طرح سے مظاہرہ کروں گا۔ تین باتیں، کیا آپ کتنا پیسہ چاہتے ہیں، یا آپ مارنا چاہتے ہیں، یا آزاد کرنا چاہتے ہیں، جو چاہے آپ فیصلہ خود کر لیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا، اتنی بے ادبی سے جواب دیتا، قیدی ہونے کے باوجود کیا سلوک کرتے، مگر یہ اخلاق، یہ کردار کی خوشبو جو میں کہہ رہا ہوں، مسجد کا سبق کیا ہے، مسجد نبوی کی تعلیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایک دن اور رکھو اس کو۔ دوسرا دن گزرا، پورا دن گزرنے کے بعد جب آپ نے سوال کیا، وہی پہلے دن والا جواب، وہی کڑاکے کا جواب۔ آپ نے کہا ایک اور دن رکھو۔ تیسرا دن گزرا، اور تیسرے دن کے گزرنے کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، وہی انداز، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، یا قتل کر دو، یا نہیں تو آزاد کر دو، میں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ تو آپ نے کہا آزاد کر دو اس کو، کوئی انتقام نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے فرمایا آزاد کر دو۔ اتنی گستاخی کے بعد صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بے ادبی وہ کرتا رہا 3 دن تک، پہلے بھی کرتا رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو۔ لیکن حکم نبوی، صحابہ کا انداز، ادھر حکم نبوی ادھر گردن جھکا دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دی۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے اسلام قبول کرنے میں بھی اپنی بڑائی کو سامنے رکھا۔ کیا کیا وہ؟ کچھ دیر گیا وہ ایک آزاد آدمی کے طور پر، اور جا کر وہاں قریب میں پانی تھا، وہ پانی اپنے اوپر ڈالا، یعنی نہایا سمجھ، پھر واپس آیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اب کیوں واپس آ رہا ہے، اس کو تو آزاد کر دیا گیا، اور 3 دن تک یہ بے ادبی اور گستاخی کرتا رہا، اب کیوں واپس آ رہا ہے؟ وہ واپس آ کر اس نے جیسے ہی پہنچا وہاں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ صحابہ کو خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی۔ 3 دن تک تم سے پوچھا گیا، تم نے یہ انداز اختیار کیا، اور اب جب آزاد کر دیا گیا کیوں تم نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا؟ اس نے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیسے کیا؟ اس نے جواب دیا سنو، اسلام سے پہلے، مدینہ منورہ آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بری شخصیت میری نزدیک کوئی نہیں تھی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ میرے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کے خلاف آگ اگل رہی تھی، کیونکہ غلط فہمی تھی، پروپیگنڈا تھا۔ یہی میں نے کہا مسجد کے دروازے کھولو تاکہ غیر مسلم کو پتہ چلے کہ ہماری مسجدیں ہیں کیا، یہ تو رحمت کے گہوارے ہیں، یہ تعلیم کا نور پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جب دیکھا یہ ہے حکمت نبوی، مسجد میں اس کو کیوں رکھا گیا؟ مدینے میں جگہ کی کمی نہیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ دیکھے ہم کو پہلے۔ جب ایک دن گزرا، صحابہ کرام کا سلوک وہ دیکھا، اس نے کہا پہلے دن اسلام کی عظمت میرے دل و دماغ میں اتر گئی، پروپیگنڈا جو میرے ذہن میں تھا غلط
وہ سب دور ہو گیا تھا۔ اور پھر میں نے جو بے ادبی کے ساتھ جواب دیا وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا یہ نبی واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں یا اپنی ذات کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ ذات کے لیے کرتے تو میں نے جو بڑے بول بولے اس کے خلاف ری ایکشن دکھاتے، غصے کا اظہار کرتے، مگر اتنے بڑے جملوں کے باوجود آپ نے عفو درگزر سے کام لیا تو میرا یقین ہو گیا کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ باقی 2 دن تو میرے ویسے ہی گزرے، پہلے ہی دن میں مطمئن ہو چکا تھا۔ اب ایک سبب یہ بھی بتایا کہ میں تھوڑی دیر تک چلتا ہوا گیا۔ کیوں؟ میرے پیچھے ایک دنیا ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ میں قید کر لیا گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا حالت قید میں اسلام قبول کروں اور پیچھے قبیلے کے لوگ یہ کہیں قید کے ڈر سے مسلمان ہوا۔ جب مجھے آزاد کیا گیا میں کچھ قدم چلا تاکہ وہ سب کو معلوم ہو کہ میں آزاد شہری ہوں۔ واپس جب آیا تو ان کو معلوم ہو کہ میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں، کسی کے ڈر دباؤ سے نہیں، اور اسلام قبول کیا تو اپنی مرضی سے اسلام قبول میں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے ایک اور سنگین فیصلہ کیا، وہ کہا اب جب مکے والوں کو اناج اور غلہ میں ہی بھیجا کرتا تھا، میں ہی مین ڈیلر اور سپلائر تھا ان کا، آج کے بعد مکے کے مشرک کو ایک دانہ میں نہیں بھیجوں گا جب تک مہر نبوت وہاں نہ لگے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آئے تو مکے والوں کے لیے اب کوئی اناج نہیں جا سکتا۔ مگر ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم طاقت آنے کے بعد بدلہ لینا یہ تو مخالفین کرتے ہیں، طاقت کے باوجود معاف کر دینا یہ ہمارا طریقہ ہے، نبوی انداز ہے۔ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ مکے والوں کے ساتھ ری ایکشن کا کوئی اظہار کیا جائے، تو بہرحال کیا ہی اچھا ہو ہماری مسجدیں وہاں تعلیم کا پراپر انتظام ہو، ہماری مسجدیں ان کے ذریعے سے رفاہی کام ہو، کتنا اچھا ہوگا یہ خبر آئے کہ یہاں پر جڑی مٹلا کی فلاں مسجد کے اندر جو اس کے گرد و نواح میں اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمان یا غیر مسلم ان کا اناج منتھلی اس مسجد کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ غریب کی ضرورت پوری کرنا ہمارا دین سکھا رہا ہے ہمیں۔ یا اسی طرح کیا ہی اچھا ہو یہاں کوئی ایسا مریض ہے جس کو علاج معالجے کی دشواری پیش آ رہی ہو، اس مسجد کے ذریعے سے یہ اعلان ہو کہ اس کے گرد و نواح میں جو لوگ بیمار ہیں علاج نہیں کروا سکتے، مسجد اپنے خرچ پر اس کا علاج کروا دے گی۔ دین کی تبلیغ کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے یہ چند مثالیں ہیں، اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ ہماری دعوت جو جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ قرآن اور سنت عملی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عملی طور پر اس کو ہم قبول کریں، اس کو نافذ کریں، دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ یہ ہے اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انداز۔ اب میں آپ لوگوں سے جو اس اجتماع میں یہاں پر ہیں، قرآن و سنت کی یہ دعوت، قرآن و سنت کی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کے بارے میں آپ میں سے اگر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں، یہ باتیں غلط نہیں ہیں، اور آپ بھی ان چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں، تو آپ ذرا 1 منٹ کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ قرآن و سنت کی یہ بات ہے، ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اختلاف ہے؟ آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے میری باتوں پر؟ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ سنت کو نہیں مانتے؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم سیرت کی ان باتوں کو نہیں مانتے؟ آپ سب گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، تو یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کی دعوت کچھ اور نہیں، قرآن و سنت کی یہ عملی شکل کا نام ہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدے کی پختگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔